ہمیں کہا کہ میرے کاموں کے مطابق تم کام کرو. آپ نے کبھی نہیں یہ کہا کہ جس طرح میں پیدا ہوا تم بھی اس طرح پیدا ہو جاؤ. میری پیدائش پر جو کام ہوئے وہ تمہارے ساتھ بھی ہونے چاہیے. حضور نے ایسا کبھی نہیں کہا. ہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے طریقے پر عمل کرو. اب حضور نے کیا فرمایا؟ میرے طریقے پر عمل کرو. تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، پیدا ہونے سے لے کر نبوت تک، نبوت سے پہلے جو زندگی ہے آپ نے جو عمل کیے ہمیں اس طرح زندگی گزارنے کا حکم ہے. نئے طریقے کو اپنانا تو اس آگے ہے. تو معلوم ہوا اتنی بات سے کہ آپ کی نبوت سے لے کر آپ کی وفات تک یہ جو 23 سالہ آپ کی زندگی ہے، آپ کی نبوت سے لے کر آپ کی وفات تک 23 سال کی آپ کی زندگی، مکہ مکرمہ کی زندگی اور مدینہ منورہ کی زندگی، اس نے آپ نے جو عمل کیا ہم نے اس کا عمل کرنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے بیان فرما دیا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم انسان اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں. تو ہم نے دیکھنا ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم اپنی خواہشات پر عمل کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں. تو پہلے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے ہم اس کا ترجمہ کر لیں اور تھوڑا سا اس کا مطلب بیان کر لیں تاکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا پتہ چل جائے. ہمیں حضور کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ حضور کو ہم سے کتنا پیار ہے اور حضور ہم سے چاہتے کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول آ گیا. رسول اس پر دو پیش ہے تنوین، اس کا معنی تعظیم، عظمت، کہ تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول آ گیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں سے ہے. تو یہ آیت سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. تو مکہ مکرمہ میں جن لوگوں پر نازل ہوئی وہ کون لوگ تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو جہل، ابو طالب، عبد المطلب، یہ جو ان لوگوں پر جو آیت نازل ہوئی تو ان کو کیا کہا گیا کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے تم میں سے. تو اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب کو پتا ہے کس خاندان سے کہ آپ قریشی ہیں، آپ ہاشمی ہیں. سب کو پتا ہے کہ عبد المطلب آپ کے دادا ہیں. سب کو پتا ہے کہ ابو طالب آپ کے چچا ہیں. سب کو پتا ہے ابو لہب آپ کا چچا ہے. سب کو پتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے چچا ہیں. سب کو پتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا ہیں. تو یہ مطلب ان انفسکم کہ تمہارے خاندان کا ہے، تمہارے قبیلے کا ہے. یہ بندہ، یہ رسول تمہارے خاندان، تمہارے قبیلے کا ہے. من انفسکم، تم میں سے ہے، کوئی اوپرا نہیں ہے. اس کا بچپن، اس کی پیدائش، اس کا بچپن، یہ سارا تمہارے سامنے. من انفسکم. آگے فرمایا عزیز علیہ، عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم. یہ رسول ایسا ہے کہ جس بات سے امت مشدت میں پڑ جائے، جس کام سے امت مشدت میں پڑ جائے، نبی کو یہ بات برداشت نہیں. اپنی امت کی مشقت نبی کو برداشت نہیں، اپنی امت کی مشقت نبی کو برداشت نہیں. کیسے؟ اس کو بھی سمجھے. آپ سب کو پتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اس وقت نماز فرض ہوئی. تو کتنی نمازیں فرض ہوئی؟ 50 نمازیں فرض ہوئی. کتنی نمازیں فرض ہوئی؟ 50. تو آپ صرف 50 نمازیں لے کر آ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا مشورہ دیا کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ہاں میری امت پر مشقت ہو جائے گی، میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ کے پاس گئے. 5 نمازیں کم ہوئی، واپس آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، پھر گئے. تو بار بار آتے جاتے تو 45 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کروانی. باقی کتنی رہ گئی؟ 5. تو حضور صلی